लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। ऐ सबा दिल में न हो क्यों एहतराम शायरी, ऐ सबा दिल में न हो क्यों एहतराम शायरी, अरे शायरी ने तरबियत दी है मुझे माँ की तरह। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। हफ्तेवार सिलसिला शायरी सच बोलती है, आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम मरहूमीन को गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम पुरअमन इंसान जीते रहें। जश्न आज़ादी की भी आमद है और ईद उल अज़हा की भी आमद है। मुबारकबाद कबूल फरमाइए। शायरी सच बोलती है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम को पसंद फरमाया, अपनी राय से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम के नाम लेंगे, हम ज़रूर लेंगे। आप तमाम की मोहब्बतों के मक़रूज़ हैं हम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सामीन, हमारे यहाँ दो किस्म के अदीब हैं, एक वो जो मोतबर, मुस्तनद और बैनुल अक़वामी शनाख्त रखते हैं, दूसरे वो जो बुज़ुर्गी के तुफ़ैल मोहतरम व मोतबर हैं और उनकी शोहरत भी मकामी सतह पर ठीक ठाक है। सामीन, अव्वलुल ज़िक्र अदब को रू बज़वाल नहीं कहते, बल्कि वो मुतमईन भी हैं और सिन्फ़े अदब में ऐसी तख्लीक़ात का ज़िक्र करते हैं जो उनके नज़दीक अदब के फ़रोग़ और इस्तेहकाम का बाइस हैं। वो ऐसे शुअरा, अफ़साना निगार और नाक़िदीन के बारे में भी बताते हैं जिनसे उनके काम के मेयारात का भी अंदाज़ा होता है, जबकि दूसरे किस्म के अदीब इसके बरअक्स ये कहते हैं कि अदब की सूरत हाल दिगर गूं है और अदब रूबा ज़वाल है, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें से अक्सर की ख्वाहिश शोहरत तलबी है और वो मुआशरे में इस किस्म की गुफ्तगू का बीज बोकर चंद फ़ीसद को अपना हमनवा बनाने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। सामीन, हम किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हकीकत हाल तो ये है कि हमारे खुदरौ पौधे बहुत अच्छा अदब तख्लीक कर रहे हैं और माशाअल्लाह मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है और सूरत हाल क़त्अन तशवीशनाक नहीं है, जैसा कि कुछ हज़रात ने खुद साख्ता फ़ैसला सादिर किया है। बस फ़कत ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे अहद के नौजवान शुअरा अपनी तहज़ीब और सच्चाई को मलहूज़ ख़ातिर रखें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा अदब तख्लीक किया जा रहा है और हम यहाँ ये बात भी वाज़ेह करते चलें कि हम किसी लॉबी का हिस्सा नहीं। हमारे लिए हर अदीब काबिल एहतराम है और आप साहिबान ज़ौक़ भी हमें बहुत अजीज़ हैं। सामीन, आज के प्रोग्राम में हिस्सा अव्वल में आप समात फरमाएंगे जनाब मोहम्मद अली सोज़ साहब, जनाब आफ्ताब मुस्तर साहब, जनाब सबा अकबर आबादी मरहूम, जनाब लियाकत अली आसिम साहब, जनाब अजमल सिराज साहब, जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब, जनाब उमैर अली अंजुम साहब और जनाब मोहसिन सलीम साहब। जबकि हिस्से दोम में आप समात फरमाएंगे जनाब इमदाद निज़ामी साहब, मोहतरमा परवीन नज़ीर सुमरो साहिबा, मोहतरमा फ़ाखिरा बतूल साहिबा, जनाब खालिद अली मरहूम, जनाब हिदायत सायर, मोहतरमा हुमेरा गुल तशना, मोहतरमा सहर अली और जनाब हसन रिज़ी साहब के कलाम व अशार शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। सामीन, 12 अगस्त को यौम पैदाइश है हमारे शहर कराची के बासी मुअल्लिम और शायर जनाब मोहम्मद अली
سوز صاحب کا. پروگرام کے آغاز میں جو شعر ہم نے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیا کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح. جناب صبا اکبر آبادی مرحوم. آپ نے جتنے شعراء اکرام کے نام سماعت فرمائے ان کا یوم پیدائش ہے اسی ہفتے، لہذا ان کے کلام سماعت فرمائیں گے. قبل اس کے کہ ہم ان کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں، آپ کے نام لینا چاہیں گے. آپ تمام کا بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ جیتی رہیے. جناب اقبال خاور صاحب جیتے رہیے. جناب عظمت باری صاحب خوش رہیے، جیتے رہیے. جناب علی کوثر صاحب، جناب لطیف ساجد صاحب، جناب افضل ہزاروی صاحب جیتے رہیے آپ سب. محترمہ سمینہ شہناز بنت نصرت گوالیاری جیتی رہیے. روزینہ قادری صاحبہ جیتی رہیے. صغیر احمد جعفری صاحب سلامت رہیے سر. افی زین تسی گریٹ ہو، جیوندے رہو. محمود ساغر صاحب سر بہت شکریہ، جیتے رہیں. جناب سب انسپکٹر جاوید علی صاحب بہت شکریہ، جیتے رہیں. صلاح الدین بھٹی صاحب جیتے رہیں. رحمان خان صاحب ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو اللہ دے ملشا. جناب اسلم صابر صاحب، جناب عبد المبارک صاحب بہت شکریہ جناب، جیتے رہیں. محترمہ ماہین خان جیتی رہیے، جیتی رہیے. پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. جناب شان شیخ صاحب جیتے رہیں. راؤ سلمان چوہان صاحب جیتے رہیں. چمن علی صاحب جیتے رہیے جناب. ثاقب حسین آوان صاحب جیتے رہے. ہماری بہن راہیلہ جبین صاحبہ سدا سہاگن رہیے بہنا، جیتی رہیے. حسنین صاحب جیتے رہیے. سید فہد وسیم شکریہ جناب، بہت شکریہ. دہشت گردوں کی کوئی قومیت یا مذہب نہیں ہوتا، بالکل درست فرمایا سید فہد وسیم صاحب آپ نے. جبار واصف صاحب بہت شکریہ سر. آفتاب مستر صاحب ہمارے اہل قلم، آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے. جناب رانا شکیل صاحب، جناب ثناء اللہ صاحب، جناب مرزا آسی اختر صاحب، جناب سخاوت علی نادر صاحب کیا بات ہے جناب، اور جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ سر. آپ بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے تمام احباب. جناب احتساب خان عامر بھائی کیا بات ہے، ہر شاعر کے کلام پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، بہت شکریہ. شعر بھی فرماتے ہیں آپ. جناب علی حسین عابدی صاحب ہمارے اہل قلم جناب بہت شکریہ، جیتے رہیے. فارا شعیب صاحبہ جیتی رہیے، جیتی رہیے. جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سلامت رہیے، جیتے رہیں. محترمہ سبین حشمت قاضی صاحبہ جیتی رہیے. جناب ابن عظیم فاطمی صاحب جیتے رہیے. ظہیر خان صاحب، یاسر سعید صدیقی صاحب، ارحم بخاری صاحب، جوہر عباس صاحب، الحاج نجمی صاحب، عاشق شوقی صاحب تمام جیتے رہیں. در آب شاہ صاحبہ جیتی رہیے، جیتی رہیے. تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جیتے رہیں. بزرگ اور جوان سلامت رہیں، جیتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، بے حد شکریہ. محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جیتی رہیے. مہرین خان جیتی رہیے بیٹا. جناب جعفر خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور تمام ہی احباب کا بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. سامعین، 12 اگست ایک معلم اور ایک شاعر اور ایک بہت مخلص انسان جو دوسروں کی شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. جناب محمد علی سوز صاحب کراچی شہر میں مقیم. جناب محمد علی سوز صاحب 12 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا، اور تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں سے میں نے محبت کی ابتدا کی تھی، تمہیں پہ میں نے محبت کا اختتام کیا، اور لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن،
لٹا کے عشق میں ہم ہو گئے تہی دامن، بچا تھا جو بھی اثاثہ تمہارے نام کیا، اور یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، ارے یہ میرے شہر کے لوگوں کو کیا ہوا آخر، ذرا سی بات پہ خنجر کو بے نیام کیا، اور تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، تمہارے ساتھ سفر زندگی کا کر نہ سکا، اگر کیا بھی تو میں نے برائے نام کیا، اور مقتا ہے کہ پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سربستہ، پھر اس کے بعد کھلے شب کے راز سربستہ، جب اپنے آپ کو اے سوز نظر شام کیا، تیرے سوا نہ کسی سے کلام کیا، تمہارے پیار کا ہر لمحہ احترام کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 12 اگست جناب محمد علی سوز صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ اپنے تمام شعراء کرام کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، سلامت رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ 13 اگست 13 اگست کو پیدائش ہے ہمارے ایک شاعر کی، جو کہ بیرون ملک بھی اپنے فن کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، جناب آفتاب مظفر صاحب۔ 13 اگست کو آپ کا یوم پیدائش ہے۔ جناب آفتاب مظفر صاحب فرماتے ہیں کہ قید غم سے اگر رہا ہو جائے، قید غم سے اگر رہا ہو جائے، نہ رہے آدمی خدا ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور فرمایا کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو۔ جناب آفتاب مظفر صاحب نے فرمایا کہ لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، اور پھر آپ بھی کبھی صاحب، اور ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، یہی ہے اصل زندگی صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ہمارے پاس کام زیادہ اور وقت کم ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ 13 اگست کو پیدائش ہے جناب آفتاب مظفر صاحب۔ ان کا مشہور و معروف کلام ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں، اس سے قبل سماعت فرمائیے تحت اللفظ یہی اشعار سجاد علی نے اور مومنہ مستحسن نے اور دیگر گلوکاروں نے بہت خوب نبھایا۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، ارے چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ارے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اور مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ جناب آفتاب مظفر صاحب، آواز سجاد علی۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم
تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ سامعین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ اس سے قبل جناب آفتاب مظفر صاحب کا مشہور و معروف کلام، 13 اگست کو آفتاب مظفر صاحب کا یوم پیدائش ہے، جبکہ 14 اگست 1908 آگرہ میں پیدا ہونے والے مرحوم صبا اکبر آبادی صاحب، خاندانی نام خواجہ محمد امیر، ولدیت خواجہ علی محمد، 14 اگست 1908 آگرہ میں پیدا ہوئے اور 30 اکتوبر 1991 کراچی میں وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ 14 اگست کو ان کا یوم پیدائش ہے۔ تصانیف کے نام ہیں چراغ بہار، اوراق گل، ثبات، دست زرفشاں، ذکر و فکر، ہم کلام اور 3 مرثیہ جات، شہادت، سربکف اور خوناب۔ صبا اکبر آبادی مرحوم نے ہی فرمایا تھا کہ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ مرحوم صبا اکبر آبادی صاحب فرما گئے کہ اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، ارے اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں، اور میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، ارے میری شمعوں کو ہواؤں نے بجھایا ہوگا، تیرے دامن کی شرارت ہو ضروری تو نہیں، اور دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے، دوستی آپ سے لازم ہے مگر اس کے لیے ساری دنیا سے عداوت ہو ضروری تو نہیں، اور ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، ایک مصرع بھی جو زندہ رہے کافی ہے صبا، میرے ہر شعر کی شہرت ہو ضروری تو نہیں، اس کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں، عشق ہی عشق کی قیمت ہو ضروری تو نہیں، شاعری سچ بولتی ہے، جناب صبا اکبر آبادی مرحوم۔ سامعین، صبا اکبر آبادی مرحوم کے بھی بہت سے کلام ہیں، لیکن ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے بڑھتے ہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، صبا اکبر آبادی مرحوم۔ کبھی تماشا بھی آ کے دیکھو، کبھی
तमाशा भी आके देखो तबाही कल्ब शोला खू का। कभी तमाशा भी आके देखो तबाही कल्ब शोला खू का। यही वो उजड़ा मकान है जिसमें चराग जलता था। हमारा आंसू न पोछ जालिम के आग दामन में लग न जाए। हमारा आंसू न पोछ जालिम के आग दामन में लग न जाए। ये आतशे दिल का है शरारा, ये कोई कतरा नहीं लहू। और ज़बां पे क्या हर्फ़े शौक़ आए, ज़बां पे क्या हर्फ़े शौक़ आए, ज़बां पे क्या हर्फ़े शौक़ आए कि लफ्ज़ खंजर बने हुए हैं। ज़बां पे क्या हर्फ़े शौक़ आए कि लफ्ज़ खंजर बने हुए हैं। और ज़बां पे 100 जख्म पड़ गए हैं जहाँ किया क़स्द गुफ्तगू। क्या ये शर भी मुलाहिज़ा फरमाएं, ये देखना है हमें के मख्तल में आज मुंह कौन फेरता है। ये देखना है हमें कि मख्तल में मुंह आज कौन फेरता है। रवानी खंजर सितम से मुकाबला है रहे गुलू। हमें जो मायूस उसने देखा तो खुद ही आके तसल्लियां दी। हमें जो मायूस उसने देखा तो खुद ही आके तसल्लियां दी। हुआ ये जाहिर कि नाउमीदी भी दूसरा रुख है आरज़ू का। शायरी सच बोलती है में एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। सामीन, 14 अगस्त 1951 यौम पैदाइश है कराची में मुकीम कमाल गो शायर जनाब लियाकत अली आसिम साहब का। ख़ानदानी नाम लियाकत अली, कलमी नाम लियाकत अली आसिम। 14 अगस्त 1951 आपका यौम पैदाइश है। आपकी तसानीफ सबद गुल, आंगन में समंदर, रक़्स-ए विसाल, नशेब शहर, दिल खराशी, बाग तो सारा जाने है, यकजान और नेशे इश्क। जनाब लियाकत अली आसिम साहब फरमाते हैं कि एहसास को ख़याल बनाकर पेश करना शायर का सबसे बड़ा कमाल है। और मज़ीद फरमाते हैं लियाकत अली आसिम साहब के शायरी दीवानगी और फरजानगी के दरमियान से कामयाब गुजरने का नाम है। आपके भी बहुत बहुत कलाम हैं, लेकिन क्या कीजिए कि हम इख्तिसार से काम लेंगे। गाहे गाहे इनके कलाम आप पहले भी समाअत फरमाते रहे हैं और आगे भी समाअत फरमाएंगे। लियाकत अली आसिम साहब फरमाते हैं कि जाने वालों का सफ़र पेशे नज़र है कि नहीं, जाने वालों का सफ़र पेशे नज़र है कि नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है, खबर है कि नहीं। और वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, वो भला शख्स बुरा लगने लगा जाने क्यों, उसने पूछा था तुम्हारा कोई घर है कि नहीं। और ऐसी दस्तार का कुछ फ़ायदा है तुम ही बताओ, ऐसी दस्तार का कुछ फ़ायदा है तुम ही बताओ, देखते रहते हो हर वक्त के सर है कि नहीं। और जिसको देखो वो जुदाई से डराता है मुझे, अरे जिसको देखो वो जुदाई से डराता है मुझे, इस मोहब्बत में कोई दूसरा डर है कि नहीं। और हाँ मुझे हाल सुनाने में नहीं आर कोई, हाँ मुझे हाल सुनाने में नहीं आर कोई, आपके पास मगर दीदे तर है कि नहीं। और शायरी करते मगर देख तो लेते पहले, अरे शायरी करते मगर देख तो लेते पहले, दर्द दिल है कि नहीं, जख्म जिगर है कि नहीं। शायरी करते मगर देख तो लेते पहले, दर्द दिल है कि नहीं, जख्म जिगर है कि नहीं। क्या कहने जनाब जाने वालों का सफ़र पेशे नज़र है कि नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना है, खबर है कि नहीं। शायरी सच बोलती है। जनाब लियाकत अली
عاصم، کمال گو شاعر، کراچی میں مقیم شاعر۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پہلے سنتے ہیں۔ ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے چونکہ جشن آزادی کا موقع ہے اور انہوں نے عرض پاک کے لیے اپنا کلام آئینہ ادب میں نظر سامعین فرمایا تھا، وہ سنیے، اور پھر اس کے فوراً بعد لیاقت علی عاصم صاحب کا کلام پڑوس میں گایا گیا ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار بھی ترنم کے ساتھ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب لیاقت علی عاصم صاحب۔ میرا جی چاہ رہا تھا اس وقت عرض پاک کے لیے ایک دعائیہ لکھا۔ تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ واہ واہ۔ تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ ساحلوں ساحلوں چاہتوں کی فضا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ آمین۔ تیرے جنگل جزیرے مہکتے رہیں، تیرے مرجان موتی چمکتے رہیں۔ تیرے جنگل جزیرے مہکتے رہیں، تیرے مرجان موتی چمکتے رہیں۔ واہ۔ تیرے سبزے کی چادر پہ باد صبا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ آمین۔ کوئی سچل ہو یا کوئی خوشحال ہو، تیری مٹی پہ مستوں کا دھمال ہو۔ کوئی سچل ہو یا کوئی خوشحال ہو، تیری مٹی پہ مستوں کا دھمال ہو۔ واہ۔ آستانے محبت پہ روح وفا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہے۔ آمین۔ تیرے صحراؤں میں تشنا کامی نہ ہو، واہ واہ۔ کاروانوں میں وحشت خرامی نہ ہو۔ تیرے صحراؤں میں تشنا کامی نہ ہو، کاروانوں میں وحشت خرامی نہ ہو۔ کیا کہنے۔ ساربانوں کے نغموں کو سن کر گھٹا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہے۔ آمین۔ اور آخری شعر ہے کہ میں تیرا شاعر خوشگما خوش نظر، جو بھی لکھوں تیرے حسن کو دیکھ کر۔ میں تیرا شاعر خوشگما خوش نظر، جو بھی لکھوں تیرے حسن کو دیکھ کر۔ میرے ہاتھوں کے سائے میں فکر رسا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ واہ واہ۔ میرے ہاتھوں کے سائے میں فکر رسا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ تیرے دریاؤں میں مانجھیوں کی صدا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ ساحلوں ساحلوں چاہتوں کی فضا رقص کرتی رہے، پھول کھلتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو، منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم منانا ہی ضروری ہے تو پھر تم ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو، ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو، ہمیں سب سے خفا ہو کر منا لو۔ بہت روئی ہوئی لگتی ہیں آنکھیں، بہت روئی ہوئی لگتی ہیں آنکھیں، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو، میری خاطر ذرا کاجل لگا لو۔ اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، اکیلے پن سے خوف آتا ہے مجھ کو، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں، کہاں ہو اے میرے خواب و خیالوں۔ بہت مایوس بیٹھا ہوں میں تم سے،
मायूस बैठा हूँ मैं तुमसे, कभी आकर मुझे हैरत में डालो, कभी आकर मुझे हैरत में डालो, कभी आकर मुझे हैरत में डालो। कहीं ऐसा न हो दामन जला लो, हमारे आंसुओं पर खाक डालो, कहीं ऐसा न हो दामन जला लो, कहीं ऐसा न हो दामन जला लो, हमारे आंसुओं पर खाक डालो। कलाम जनाब लियाकत अली आसिम साहब, पड़ोसी की आवाज़ में आपने समाअत फरमाया। आइए बढ़ते हैं आगे। उसने पूछा था क्या हाल है, उसने पूछा था क्या हाल है, और मैं सोचता रह गया। इस शेर के खालिक जनाब अजमल सिराज साहब, ख़ानदानी नाम सैयद सिराजुद्दीन अजमल, वल्दियत शबीहुल हसन, कलमी नाम अजमल सिराज, 14 अगस्त 1968 कराची में पैदा हुए। आपका मजमूए कलाम और मैं सोचता रह गया, और इसके बाद भी हो सकता है और मजमूआ जात भी आ गए हों। अजमल सिराज साहब फरमाते हैं कि ये उदासी का सबब पूछने वाले अजमल, ये उदासी का सबब पूछने वाले अजमल, क्या करेंगे जो उदासी का सबब बतलाया। शायरी सच बोलती है। जनाब अजमल सिराज साहब फरमाते हैं दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दो गाम ही चले थे कि घर याद आ गया, और कुछ कहना चाहते थे कि खामोश हो गए, कुछ कहना चाहते थे कि खामोश हो गए, दस्तार याद आ गई सर याद आ गया, और दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे वो, दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे वो, हमको तेरा तपाक मगर याद आ गया, और फिर तीरगिए राह गुजर याद आ गई, फिर तीरगिए राह गुजर याद आ गई, फिर वो चरागे राह गुजर याद आ गया। और अजमल सिराज हम उसे भूले हुए तो हैं, अजमल सिराज हम उसे भूले हुए तो हैं, क्या जाने क्या करेंगे अगर याद आ गया, दीवार याद आ गई दर याद आ गया, दो गाम ही चले थे कि घर याद आ गया। शायरी सच बोलती है। जनाब अजमल सिराज साहब 14 अगस्त 1968 कराची में पैदा हुए। 14 अगस्त आपका यौम पैदाइश है। अजमल सिराज साहब के ये मुख्तसर अशआर का क्लिप आपकी हसीन समातों की नज़र, कलाम शायर बज़बान शायर, इंतहाई मुख्तसर इख्तिसार के साथ अजमल सिराज साहब। बुझ गया रात वो सितारा भी, हाल अच्छा नहीं हमारा भी, ये जो हम खोए खोए रहते हैं इसमें कुछ दखल है तुम्हारा भी, जिंदगी है तो जी रहे हैं हम, जिंदगी है तो है खसारा भी, अब हमें नींद ही नहीं आती, खूब था ख्वाब का सहारा भी, लोग जीते हैं किस तरह अजमल, हमसे होता नहीं गुजारा भी, बुझ गया रात वो सितारा भी, हाल अच्छा नहीं हमारा भी। अजमल सिराज साहब कलाम शायर बज़बान शायर आपने समाअत फरमाया। सामीन 14 अगस्त को कराची में मुकीम एक और शायर का यौम पैदाइश है। जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब 14 अगस्त को कराची में पैदा हुए। आपका एक नातिया मजमुआ और एक गज़लियात का मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है। बहुत अच्छे सहाफ़ी, गज़ल, हमद और नात गो शायर मोहम्मद अली गौहर साहब ने 1979 में शायरी का आगाज़ फरमाया। मोहम्मद अली गौहर साहब फरमाते हैं कि दूर कर दे अपने दिल से
آبلا پائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلا پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلا پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، اور اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، مجھ پہ رہتا ہے مسلط تیری رسوائی کا خوف۔ کیا کہنے محمد علی گوہر صاحب۔ فرماتے ہیں کہ کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت، لیکن کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے، اور تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، ارے تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے، تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محمد علی گوہر صاحب۔ محمد علی گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، ہم اٹھا لیں گے چمن میں کوئی دیوار الگ، اور میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، ہو نہیں سکتے کبھی مجھ سے میرے یار الگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد علی گوہر صاحب جناب احتساب خان عامر صاحب کے مسکن پر مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد علی گوہر صاحب، آئیے سماعت فرمائیے محمد علی گوہر صاحب۔ دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، اور تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، دے کے غم اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشا میں گھر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشا میں گھر لے لیا، دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شہر خاموشا میں گھر لے لیا۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد علی گوہر صاحب، آپ نے سماعت فرمایا۔ 14 اگست کو محمد علی گوہر صاحب کا یوم پیدائش، اور ہمارے ایک اور نوجوان شاعر، براڈ کاسٹر، صحافی 14 اگست کو ان کا بھی یوم پیدائش ہے۔ آپ انہیں ایف ایم ریڈیو پر بھی سماعت فرماتے ہیں، ایف ایم 101 پر ہیں۔ عمیر علی انجم صاحب، نوجوان شاعر جناب عمیر علی انجم صاحب 14 اگست کو پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں روشن دن بھی آ جائیں گے، روشن دن بھی آ جائیں گے، شب سے آنکھ ملاتے رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عمیر علی انجم صاحب۔ مزید فرماتے ہیں کہ جبر کے روز و شب بدلنے لگے، جبر کے روز و شب بدلنے لگے، آندھیوں میں چراغ جلنے لگے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عمیر انجم صاحب کے 2 اشعار اور سماعت فرمائیے۔ جس آدمی پہ تم کو ذرا سا بھی شک نہیں، اس آدمی کو غور سے ایک بار دیکھنا۔ ارے جس آدمی پہ تم کو ذرا سا بھی شک نہیں، اس آدمی کو غور سے ایک بار دیکھنا۔ ایک اور شعر عمیر علی انجم صاحب کا کہ تم تو کل تک میرے مخالف تھے، ارے تم تو کل تک میرے مخالف تھے، تم میرے ہم خیال کیسے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عمیر علی انجم۔ ماں کے حوالے سے عمیر علی انجم صاحب فرماتے ہیں کہ رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں،
رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں، میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے زخموں کا انجم مداوا ہے وہ، میرے ہر درد کی ہے دوا میری ماں، رحمتوں کی برستی گھٹا میری ماں، حبس موسم میں تازہ ہوا میری ماں۔ جناب عمیر علی انجم صاحب، 14 اگست آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اور سامعین، آج کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے حصے اول کے آخری شاعر محسن سلیم صاحب 14 اگست کو پیدا ہوئے۔ محسن سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی محسن اس کی آتی رہی صدا خوشبو، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب مزید فرماتے ہیں کہ دریا میرے خلاف ہے صحرا میرے خلاف، دریا میرے خلاف ہے صحرا میرے خلاف، بادل بھی رات ٹوٹ کے برسا میرے خلاف، اور پیچھے تو تم نے سینکڑوں باتیں بنائی ہیں، پیچھے تو تم نے سینکڑوں باتیں بنائی ہیں، اب آ کے سامنے بھی کہو نا میرے خلاف، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب محسن سلیم صاحب کہتے ہیں کہ موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، ارے موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، میں نے رشتوں کو مرتے دیکھا ہے، موت کا مجھ کو کوئی خوف نہیں، میں نے رشتوں کو مرتے دیکھا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محسن سلیم صاحب مزید فرماتے ہیں کہ مشتعل ہو کے جلا دیتے ہیں چیزیں اپنی، جی ہاں، کبھی کبھی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ مشتعل ہو کے جلا دیتے ہیں چیزیں اپنی، لاکھ سمجھاؤ مگر لوگ کہاں سنتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب 14 اگست محسن سلیم صاحب کا یوم پیدائش، فرماتے ہیں کہ ہم نے دے دی عرضی سائیں، ارے ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، اور صرف بھلا میں اپنا چاہوں، ارے صرف بھلا میں اپنا چاہوں، یہ تو ہے خود غرضی سائیں، ہم نے دے دی عرضی سائیں، آگے تیری مرضی سائیں، صرف بھلا میں اپنا چاہوں، یہ تو ہے خود غرضی سائیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن سلیم صاحب اور سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے کہ حصے اول سے آپ کا میزبان آگے بڑھتے ہوئے حصے دوم میں داخل ہو رہا ہے، سننا نہ بھولیے گا، فیس بک پر شیئر کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ کہ جنہوں نے فیس بک پر لائک کیے، کومنٹس بھیجے، شیئر فرمایا، آپ تمام کے نام لے لیے گئے ہیں پروگرام کے آغاز میں۔ اگر آپ میں سے کسی کا نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ کا بھی اور آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، لوٹ کر آتے ہیں، حصے دوم میں ملاقات رہتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔